بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5۔ الحمدللہ ہم نے 4 اسباق مکمل کر لیے۔ آج ہم انشاءاللہ 5ویں سبق کا آغاز کریں گے۔ مؤنث کی ضمیریں اور جمع، فیمینن پروناؤنس اینڈ اٹس ساؤنڈ پلورل، یہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلے سبق کا اعادہ ہم کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جہتیں پڑھی تھی، 6 ڈائریکشنز پڑھی تھی، پھر اس کے ساتھ کچھ ہم نے 6 لوکیٹو ناؤنس پڑھے تھے۔ جو ہم نے 6 ڈائریکشنز پڑھی تھی وہ کون سی تھی؟ امام، خلف، فوق، تحت اور یمین شمال، یعنی آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں اور بائیں۔ پھر لوکیٹو ناؤنس جو پڑھے تھے ہم نے وہ کون سے تھے؟ قبل، بعد، عند، حول اور مع، بین۔ قبل پہلے، بعد بعد میں، عند پاس، حول آس پاس، مع ساتھ، بین درمیان۔ یہ ہمارے پچھلے سبق کا ایک خلاصہ تھا۔ پھر ہم نے ضمائر متصلہ کے ساتھ ان کو ملا کے، یعنی اٹیچ پروناؤن کے ساتھ ملا کے ہم نے ان کو پڑھا تھا باقاعدہ گردان بنا کے۔ سب سے پہلے ہم نے اسی طرح ہم نے سب سے پہلے ضمیر متصل، مل کے آنے والی ضمیریں، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ، نا، یہ پڑھی۔ پھر ہم نے اس کے بعد تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ، کہ تثنیہ میں الف نون اور جمع میں واو نون ملا کے ہم نے پڑھا تھا۔ پھر ہم نے اشارات بھی ان کے ساتھ پڑھے تھے۔ آج کے سبق میں ہم مؤنث کی ضمائر پڑھیں گے، مذکر کی ضمائر کو ساتھ ملا کے۔ مذکر کی ضمیر ہوا، مؤنث کی ضمیر تھی ہیا۔ مذکر وہ مرد، ہیا وہ عورت۔ اس کو ضمیر منفصل کہتے ہیں، سیپریٹڈ پروناؤنس کہتے ہیں۔ اور اٹیچ کیا تھا جس میں ہم ضمیر متصل کہتے ہیں؟ مذکر کے لیے ہوا آ رہا تھا ہاں، اور مونس کے لیے آئے گا ہاں، ہو، ہاں، مرد وہ عورت۔ اب ضمیر منفصل کی مثال، هو اللہ احد، اور مونس کی مثال الجنت ہی المأوى۔ ضمیر متصل کی مثال ابو بکر رضی اللہ عنہ، جو ہم ہر اس میں بولتے ہیں۔ اس طرح جب ہم کسی صحابیہ کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اب ضمیر منفصل، اشارہ کے بارے میں ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ اشارہ کیسے کرنا ہے۔ ہم نے تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ بات کیسے کرنی ہے ہم نے۔ تو ضمیر منفصل، اس میں مؤنث کی ضمیر کون سی ہے؟ ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں۔ انتی آپ ایک عورت، انتما آپ دو عورتیں، انتن آپ سب عورتیں۔ انا میں ایک عورت، نحنو ہم سب عورتیں۔ یہ اسی طرح ضمیر متصل میں مؤنث کی ضمیر کون سی تھی؟ ہاں اس ایک عورت کا، ہما ان دو عورتوں کا، ہننا ان سب عورتوں کا، کی آپ ایک عورت کا، کما آپ دونوں عورتوں کا، کننا آپ سب عورتوں کا، یہ میرا، نہ ہمارا۔
اب ہم نے پہلے مذکر کی ہم نے ضمائر پڑھی تھی، اب آگے ہم مؤنث کی ضمائر انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ اب مذکر کی ضمیر اگر ہم دیکھیں ضمیر منفصل، تو وہ کیا ہے؟ اگر ہم اشارے کے ساتھ پڑھیں گے دائیں طرف، ہوا ہما ہم، اسی طرح پھر مؤنث کے لیے آ جائیں گے، ہیا ہما ہننا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم پہلے مذکر کی مکمل کر لیتے ہیں پھر مؤنث کی مکمل کر لیتے ہیں، تو یہ وضاحت ہمارے ساتھ اچھی ہو جائے گی۔ ہوا ہما ہم، انت انتما انتم، انا نحنو، اسی طرح ہیا ہما ہننا، انتی انتما انتن، انا نحنو۔ اسی طرح ہم اسی کے ساتھ مونس کی طرح مونس کے لیے اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، الٹے ہاتھ ہم نے کہا تھا کہ مونس کے لیے استعمال ہوگا۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ ایک کے لیے، واحد کے لیے ایک انگلی، تسنیہ کے لیے دو انگلیاں، جمع کے لیے چار انگلیاں۔ تو ہیا مسلمتن، مسلمتن تا مونس کی علامت ہے، تو ہیا مسلمتن ہم نے تسنیہ بنانے کی علامات پڑھ لی تھی کہ آخر میں الف نون لگائے گا، لیکن جمع مونس بنانے کے لیے آخر میں تا لگاتے ہیں، الف اور تا لگاتے ہیں۔ جیسے ہیا مسلمتن، وہ ایک عورت مسلمان ہے، ہما مسلم ہما مسلمتانی، وہ دونوں عورتیں مسلمان ہیں، ہن مسلماتن، وہ سب عورتیں مسلمان ہیں۔ اس طرح انتی مسلمتن، آپ ایک عورت مسلمان ہیں، انتما مسلمتانی، آپ دو عورتیں مسلمان ہیں، انتن مسلماتن، آپ سب عورتیں مسلمان ہیں، انا مسلمتن، میں ایک عورت مسلمان ہوں، نحنو مسلماتن، ہم سب عورتیں مسلمان ہیں۔ اب ہم نے جو ضمیر متصل پڑھی تھی، جس کا ہم نے کہا تھا کہ مضاف مضاف الیہ کے بارے میں، اضافت کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے، تو اب ہم مؤنث کی ضمائر ان کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کہا تھا کہ اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ کاکی کے اور راری رے آتا ہے۔ اب رب کے لفظ کو ہم ان کے ساتھ ملاتے ہیں، جیسے ربھا، اس ایک عورت کا رب، ربہما، ان دو عورتوں کا رب، ساتھ ساتھ اشارے بھی کرتے رہیں گے، ربہن، ان سب عورتوں کا رب، رب کی، آپ کی عورت کا رب، ربکما، آپ دو عورتوں کا رب، ربکن، آپ سب عورتوں کا رب، ربی، میرا رب، ربنا، ہمارا رب۔ اب آپ کے لیے گھر کا جو سبق ہے، جو ہوم ورک ہے، وہ یہ ہوگا کہ آپ نے مزید قرآن سے الفاظ تلاش کرنے ہیں اور اس طرح کی گردان بنا کے لکھنی ہے۔ لیکن ہم جو کچھ الفاظ ہم سامنے لے کے آئے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ قوم، معنی قوم، ہاضمی ساتھ ملائی، قوم کا لفظ قرآن میں 553 بار استعمال ہوا ہے۔ قومہا، اس ایک عورت کی قوم، ان قومہما، ان دو عورتوں کی قوم، قومہن، ان سب عورتوں کی قوم، قوم کی، آپ ایک عورت کی قوم، قومکما، آپ دو عورتوں کی قوم، قومکن، آپ سب عورتوں کی قوم، قومی، میری قوم، قومنا، ہم سب عورتوں کی قوم۔ ولیجو، ہاں، ولی کہتے ہیں سربراہ یا سرپرست، اہلوہا، اہل عیال، تو اس کا ترجمہ آپ لوگ اپنی گردانے ساتھ ملا کے یہ بھی لکھ کر جمع کروائیں گے۔ یہاں اگر غور سے دیکھیں کہ مذکر سے مؤنث کس طرح بنائی جاتی ہے، مذکر اگر ایک لفظ ہے، یہاں پہ مسلم لکھا ہے لیکن ہم کسی اور کو لیتے ہیں، جیسے ہم لیں گے شریف، شریف ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مؤنث بنانے کے لیے ہم اس کے آخر میں تا، گول تا لے کر آئیں گے، اس تا کو گول تا کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے والے لفظ کو ہم کیا کہیں گے؟ زبر دیں گے، تو کیا بنے گا؟ شریفتن۔ اسی طرح مسلم ان سے مسلمتن، مؤمن ان سے مؤمنتن۔ اگر ہم اس کو واحد تسنیہ جمع بنا لیں تو کیا بنے گا؟ مسلمن، مسلمانی، دوسرے طریقے سے اگر تسنیہ بنائے تو مسلمینی، مسلمون، دوسرے طریقے سے جمع مسلمین۔ اس طرح سے مسلمتن، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلماتن، ٹھیک ہے؟ تسنیہ کیا کہتے ہیں، مؤنث کے لیے صرف تسنیہ کی دو تسنیہ بن سکتی ہیں، جمع کی کوئی دوسری جمع نہیں بن سکتی ہے۔ اس طرح مؤمن ان سے مؤمنتن، یہ مسلمن، یہ والا لفظ جو ہے قرآن کے وہ 78 بار، اور مؤمن ان سے قرآن میں
13 بار استعمال ہوا ہے۔ اس طرح صالحون، ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے، صالحون، صالحانی، صالحین، صالحون، صالحین، صالحۃ، صالحتان، صالحتین، صالحات۔ اس طرح فاسقن، صالحن معنی نیک، فاسقن معنی بدکار یا گناہ گار۔ اسی طرح مشرکن سے مشرکاتن، مشرکن سے شرک کرنے والا، سمجھ میں آ گئی۔ کافرن، کفر کرنے والا یا انکار کرنے والا، کافرن سے کافرتن۔ منافقن سے منافقتن۔ اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم نے جو کرنا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے جتنا جتنا سبق ساتھ پڑھا ہے اس کو سارے اگلے سبق کو ساتھ ملا کے اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے ہم ضمیر منفصل ساتھ ملاتے ہیں، سپریٹڈ پروناؤنس جو ہوتے ہیں، ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلمون، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلمون۔ اسی طرح ہی مسلمتن، ہما مسلمتانی، ہن مسلمات، انتی مسلمتن، انتما مسلمتانی، انتن مسلمات، انا مسلمتن، نحن مسلمات۔ اسی طرح مؤمنون سے، امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ جتنا سبق ہے، ہم نے جتنے نئے الفاظ پڑھے ہیں ان کی پریکٹس کے لیے ہم نے 8 ضمائر کو جو ضمیر منفصل ہے ان کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اب جو ضمیر منفصل کو ساتھ ملائیں گے، ہی وہ ایک عورت، ہی مؤمنۃ وہ مومنہ ہے، ہی مسلمۃ وہ مسلمہ ہے، ہی صالحۃ وہ نیک ہے، ہی کافرۃ وہ کافرہ ہے، ہی مشرکۃ وہ مشرکہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ضمیر متصل جن کو ہم اٹیچڈ پروناؤنس کہہ رہے تھے ان کو ہم کسی اسم کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ ہاں وہ ایک عورت، ربھا اس عورت کا رب، دینھا اس عورت کا دین، کتابھا اس عورت کی کتاب۔ یہ جتنے الفاظ ہم نے پڑھ لیے، یہ سب کے آپ نے گردان مکمل لکھ کر اور پریکٹس کر کے آپ نے جمع کروانی ہے۔ کتابھا اس عورت کی کتاب، ولیھا اس عورت کا سرپرست، اہلھا اس عورت کے گھر والے۔ اسی طرح پچھلے اگر مزید الفاظ لے لیں، دین ہو، ٹھیک ہے، اس اس ایک مرد کا دین، دینہما دینہم، دینکا دینکما دینکم، دینی دیننا۔ اس طرح اہلھا اس ایک عورت کے گھر والے، اہلہما ان 2 عورتوں کے گھر والے، اہلہن ان سب عورتوں کے گھر والے، اہلکی آپ ایک عورت کے گھر والے، اہلکما آپ 2 عورتوں کے گھر والے، اہلکن آپ سب عورتوں کے گھر والے، اہلی میں مجھے ایک عورت کے گھر والے، اہلنا ہم سب عورتوں کے گھر والے۔ اس طرح ہم نے جو الفاظ پڑھے تھے، جو ہم نے 6 ڈائریکشنز پڑھی تھی اور 6 لوکیٹو ناؤنس پڑھے تھے ہم نے، ان کو بھی ساتھ ملا کے ہم پریکٹس کریں گے۔ جیسے بین یدیہ، بین یدیہما، بین یدیہم، بین یدیکا، بین یدیکما، بین یدیکم، بین یدیہ، بین یدینا۔ ٹھیک ہے، اس طرح بین یدیہا، بین یدیہما، بین یدیہن، بین یدیکی، بین یدیکما، بین یدیکن، بین یدیہ، بین یدینا۔ اسی طرح خلفہا، فوقہا، تحتہا، یمینہا، شمالہا، قبلہا، بعدہا، عندہا، حولہا، معہا، بینہا۔ ان سب کی ہم نے پریکٹس پہلے کر لی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مزید سارے سبق کو ملا کر دوبارہ سے پریکٹس کر کے جمع کروانا ہے۔ اس طرح ہیا یہ قرآن میں تقریباً 63 بار استعمال ہوا ہے، ہما یہ قرآن میں قرآن میں نہیں استعمال، ضمیر منفصل کے اعتبار سے قرآن میں استعمال نہیں ہوا، ضمیر متصل کے ساتھ۔ ہننا قرآن میں استعمال ہوا ہے 7 مرتبہ، انتی قرآن میں 55 مرتبہ استعمال ہوا ہے، انتما یہ قرآن میں استعمال ابھی نہیں ہوا۔
مطلب کہ ضمیر متصل کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. انتن، انا، نحنو. ہا، یہ ضمیر متصل 129 بار استعمال ہوا. ہما، ہننا. کی، کما، کننا. یہ نا. قرآن میں صرف مونس کی ضمیریں جو ہیں، یہ جو میں نے بات کی، یہ یہ مونس کی ضمائر کے اعتبار سے بات کی ہے. ہما، یہ مونس کی ضمائر قرآن میں استعمال نہیں ہوئی ہے. انتما مونس کی ضمائر قرآن میں استعمال نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. صرف مونس کی ضمیریں جو ہیں وہ قرآن میں ضمیر منفصل وہ 125 بار استعمال ہوئی ہیں، اور ضمیر صرف مونس کی ضمیریں ضمیر متصل اٹیچ پروناؤنس وہ قرآن میں 268 بار استعمال ہوئے ہیں. امید ہے آج کا سبق جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کے سبق میں ہم نے مونس کی ضمیریں سیکھی جو قرآن شریف میں 393 مرتبہ آئی ہیں. اس کے علاوہ ہم 5 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 853 بار آئے ہیں. اب آپ لوگوں نے ان آیات کو اور ان معذرت کے ساتھ ان ضمائر کو، ان الفاظ کو قرآن کریم کی آیتوں میں تلاش کرنا ہے، اور جب بھی ایک لفظ ملے اس کے ساتھ پوری گردان مکمل پڑھنی ہے، اور اس کی جو میں نے اسائنمنٹ دی ہے وہ آپ نے جمع کروانی ہے. آج کے سبق ملا کر ہمارے کل الفاظ جو ہو گئے 12,245 الفاظ جو ہیں وہ ہم نے سیکھ لیے الحمدللہ.